الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ احباب، آج ہمارا موضوع قضائے حاجت کے آداب یا ٹوائلٹ میں جانے کے آداب۔ اسلامی طریقہ کیا ہے ٹوائلٹ یوز کرنے کا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح والدین اپنے چھوٹے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کی اسی طرح کیئر فرماتے تھے۔ ہر مسئلے میں رہنمائی فرماتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل حل فرماتے تھے، حتیٰ کہ وہ مسائل جن کا تعلق مذہب سے، عبادات سے نہیں بلکہ فطرت سے ہے، ان میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں تو ہمارے لیے اس میں فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر قضائے حاجت، اب یہ انسان کی ضرورت ہے، کافر کی بھی اور مسلمان کی بھی، لیکن کافر اس حوالے سے کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے، لیکن مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رہنمائی فرمائی ہے، اصول اور ضابطے، آداب بتائے ہیں، اور اگر ہم ان آداب پر عمل کریں، ان کو فالو کریں تو ہمیں بے شمار فوائد اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اپنا کر اپنا ذخیرہ آخرت جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ قضائے حاجت کے آداب جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر حاجت ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسے روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ صحت کے لیے بھی یہی مفید ہے اور اسلام بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھی جائے تو وہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو۔ کھانے کی اگر شدید طلب ہے، ادھر کھانا حاضر ہو گیا ہے تو پھر پہلے کھانا کھا لو، پھر اطمینان سے نماز پڑھو۔ اور اسی طرح اگر پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہو تو اس صورت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ اگر نماز پڑھو گے تو وہ مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اسے دہرانا ضروری ہوگا۔ دوسرا ادب ٹوائلٹ میں جانے کا یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا کوئی لاکٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اس پر اسماء حسنہ، آیات بینات، کلمات طیبات لکھے ہوئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اتار لیں، انہیں کسی ادب کی جگہ پر رکھیں، پھر ٹوائلٹ میں جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے۔ آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، وہ مہر بنی ہوئی تھی، تو آپ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے اتار دیتے تھے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ میں داخل ہونے لگیں تو اس کے لیے دعا پڑھیں۔ اسلام نے ہمیں ہر موقع کے لیے دعائیں بتائی ہیں اور ان میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔
جب ٹوائلٹ میں داخل ہونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے الہ العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹوائلٹ اور اس طرح کی جو ناپاک مقامات ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق جو نقصان دہ ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، جیسے جن ہیں، شریر، وہ وہاں رہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو علماء کرام نے، محدثین نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ فرما دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، یوں ان کے نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو مسائل ہیں، کہیں سایہ ہے، جن ہیں، اس طرح کے بہت سارے اور مسائل ہیں، تو ان کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو استعمال نہیں کرتے، ان کو نہیں پڑھتے۔ اگر ہم انہیں اپنا معمول بنا لیں تو بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ادب یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو بایاں پاؤں پہلے رکھیں، اور یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ جب کسی پاک جگہ پر، پسندیدہ جگہ پر جائیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، اور جب کسی ناپاک جگہ پر، ناپسندیدہ جگہ پر جائیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ مثلا یہ ممبر پر چڑھنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، مصلی پر جانا ہے تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، لیکن نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ لیکن ٹوائلٹ میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ پھر جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ جو ہے اسے پہلے اچھی طرح صاف کریں، ٹیشو پیپر کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ۔ اگر اس پر قطرے وغیرہ پڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نجس ہوں، آپ کا جسم آلودہ ہو جائے، آپ کا جسم ناپاک ہو جائے، لہذا حکم ہے کہ پہلے اسے اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر ٹوائلٹ کے پیندے میں جو پانی ہوتا ہے وہاں ٹشو ڈالیں تاکہ ناپاک پانی اڑ کر آپ کے جسم پر نہ پڑے اور نجاست کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں، آپ کا جسم نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ قضاء حاجت کا ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ بالخصوص یوز کریں تو مشرق یا مغرب کی طرف منہ نہ کریں، مشرق یا مغرب کی طرف منہ نہ کریں۔ ہمارے لیے کیونکہ ہمارا قبلہ ادھر یہاں مشرق کی طرف ہے، پاکستان میں ہوں تو ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ ہم مشرق یا مغرب کی طرف منہ نہ کریں۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلہ جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے تو وہاں پھر شمال اور جنوب کی طرف منہ نہیں کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی قضاء حاجت کرے تو وہ قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ یا اپنا رخ نہ کرے۔ پھر فرمایا شرقو او غربو، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب یہاں مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ مدینہ شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو وہاں جنوب اور شمال کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہاں یا پاکستان میں کیونکہ مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ ہے تو اس لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم شمال یا جنوب کی طرف منہ کریں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، بعض احباب ہمارے ساتھی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں
وہ احادیث پر کہتے ہیں کہ بالکل حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا اسی پر عمل کرنا ہے. انہیں کہتے ہیں اہل ظاہر، یعنی ظاہری جو لفظ ہے وہاں اس پر عمل کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ ان لفظوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ ان سے جو معنی و مفہوم نکلتا ہے، جو سے بات سمجھ آتی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اب یہاں حکم یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں آپ مشرق کی طرف ہی منہ کریں اور مغرب کی طرف ہی منہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں اور پاکستان میں کبھی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کیا ہے؟ نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے اور یہاں مشرق کی طرف. تو بے شک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تو ہم کہیں گے کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ شمال کی طرف منہ کرو یا جنوب کی طرف منہ کرو، کیونکہ قبلے کا رخ یہاں مدینہ شریف سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں یورپ میں اکثر ہم مکان خریدتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، خریدتے ہیں. تو جب مکان خریدنے لگیں تو اور جو آپ ترجیحات اس میں رکھتے ہیں کہ ایسا مکان ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی ایک اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ وہاں دیکھیں کہ جو ٹوائلٹ لگی ہوئی ہے اس کا رخ کس طرف ہے. وہ قبلہ رخ پر تو نہیں ہے، اس پر بیٹھے تو قبلہ کی طرف پیٹھ تو نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہے تو کیا آپ اس میں الٹریشن کر سکتے، اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اگر چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ قبلہ رخ پہ لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا مکان خریدنے سے اعتراض کریں. ایسا مکان تلاش کریں جہاں ٹوائلٹ مشرق یا مغرب کی طرف نہ لگی ہوئی ہو. اس کے بعد ایک اور ادب یہ ہے کہ ہمیشہ قضائے حاجت بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر کبھی نہ کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما کان یبول الا قاعدا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو آپ بیٹھ کر کرتے. اگر کہیں کسی حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو وہ عذر کی حالت میں ہے، بیان جواز کے لیے ہے، وہ آپ کا معمول نہیں تھا، وہ آپ کی سنت نہیں تھی. ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں تو اس وقت گفتگو نہ کریں. بولنا، گفتگو کرنا مکروہ تحریمی ہے، سوائے کسی شدید حاجت کے. اگر بہت شدید ضرورت ہے، آپ گئے ہیں ٹوائلٹ میں، وہاں پانی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ باہر کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح پانی ملے گا یہاں سے، یا کوئی اور اس طرح کا شدید مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بول سکتے ہیں، ویسے اجازت نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں کھول کر بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد گفتگو نہ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو قضاء حاجت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. اور اسی طرح قضاء حاجت کے دوران کسی قسم کا ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی آیات پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا اور کوئی کلمات طیبات پڑھنا، یہ بھی منع ہے، درود پاک منع ہے. آخر میں جب آپ ٹوائلٹ سے فارغ ہوں تو پھر حکم یہ ہے کہ نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں اور دعا پڑھیں. دعائیں دو ہیں، ایک دعا بالکل مختصر سی ہے، آسان سی ہے، وہ آپ یاد کر لیں، غفرانک. جب بھی باہر نکلیں ٹوائلٹ سے تو غفرانک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. ایک اور دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. تو یہ چند آداب ہیں قضاء حاجت کے، کوشش کریں ان کو فالو کریں
اور ان سے فوائد حاصل کریں، اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس کا اجر و ثواب اپنے مرحوم مسلمانوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔